بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک ذا الجلال والاکرام۔ سورہ نساء انٹروڈکشن۔ یہ سورت بے شمار خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 3 ہجری کے آخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری کے شروع تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مقام سے کس مقام تک کی آیات ایک سلسلہ تقریر میں نازل ہوئی تھی اور ان کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے، لیکن بعض احکام اور واقعات کی طرف بعض اشارے ایسے ہیں جن کی نزول کی تاریخیں ہمیں روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف تقریروں کو ایک سرسری سی حد بندی کر سکتے ہیں جن میں یہ احکام اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں۔ مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی وراثت کس طرح تقسیم کی جائے اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کی مفاد کا تحفظ کیسے ہو۔ اس بنا پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی۔ روایات میں صلاۃ خوف یعنی عین حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر ہمیں غزوہ ذات الرقاع میں ملتا ہے جو 4 ہجری میں ہوا۔ اس لیے سوچا جا سکتا ہے، قیاس کیا جا سکتا ہے، سپوز کیا جا سکتا ہے کہ اسی لگ بھگ زمانے میں یہ خطبہ نازل ہوا ہوگا جس میں اس نماز کی ترکیب بیان کی گئی ہے جو کہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 15 میں شامل ہے۔ مدینہ سے بنی نذیر کا اخراج ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ خطبہ اس سے پہلے قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہوگا جس میں یہودیوں کو آخری وارننگ کی گئی ہے کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر دی گئی تھی جو 5 ہجری میں ہوا، اس لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے اسی عہد کا سمجھنا چاہیے جو کہ سورہ نساء کے 7ویں رکوع میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح بحیثیت مجموعی سورہ کا زمانہ نزول معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں اس زمانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ سورہ کے مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے 3 بڑے بڑے شعبوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تہذیب و تمدن، معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ دوسرا اس کشمکش یعنی اس سچویشن کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کے مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔ تیسرے، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے باوجود پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو اس کے نور سے روشن کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے متعلق ہیں۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایت
دی گئی تھی، اب یہ سوسائٹی اس سے زائد ہدایت کی طالب تھی۔ اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کرے۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرے میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، ڈیسائیڈ کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایت دی گئی، خاندانی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیری قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک سچا اور نیک انسان کس طرز عمل پر زندگی گزارتا ہے، کہ اس کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر کولیکٹیو ڈسپلن، جماعتی نظم و ضبط قائم کرنے کے متعلق ہدایت دی گئی، اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو وارن کیا گیا، متنبہ کیا گیا کہ اپنی ان پیش روا امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں، منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کو واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کا طرز کیا ہوتا ہے، اور ایمان اور نفاق کو ڈفرینشیٹ کر دیا گیا، ان میں واضح بالکل نمایاں فرق اور ان کی خصوصیات اور ان کے اوصاف نمایاں کر کے رکھ دیا۔ اللہ پاک نے صاف اور کلیئر بتا دیا کہ ایمان والوں اور منافقین کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، ان میں کیا کیا فرق ہوتا ہے، ان کی کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں، ان کے کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے وہ کیسے مختلف ہیں۔ مخالف اصلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی، اس نے جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورت اختیار کر لی تھی۔ احد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرک قبائل، یہودی ہمسایوں اور گھر کے منافقوں کی ہمتیں بہت بڑھا دی تھیں، اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایت دیں۔ مدینے میں منافقین اور کمزور ایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدحواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے، اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں، اس کی اشاعت کو رد کر دیا جائے، اس پر یقین نہ کیا جائے، یعنی جب تک نیک لوگ، صالحین لوگ اس کی تصدیق نہ کر دیں، تحقیق نہ کر لیں، اس کو نہ پھیلایا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار غزوات میں جانا پڑتا تھا، اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا۔ اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کے بجائے تیمم کر لیا جائے، نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی، اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان بکھرے تھے، منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں بھی آ جاتے تھے، ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ اس مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایت دی گئی، اور دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت پر ابھارا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر اکٹھے ہو کر دارالاسلام میں آ جائیں، مدینہ منورہ میں آ جائیں۔ یہودیوں میں سے بنی نذیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت غیر منصفانہ اور شرارت بھرا ہو چکا تھا۔ وہ معاہدات کی صریح خلاف ورزی کر کے کھلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے، اور خود مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں آخری وارننگ
کر دی گئی۔ اس کے بعد ہی مدینے سے ان کا اخراج عمل میں آیا، یعنی انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقوں سے کیا معاملہ کریں۔ اس سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقے کے منافقوں کے متعلق بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ غیر جانبدارہ ان بائسڈ معاہدہ قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی کلیئر کیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمان کا اپنا کریکٹر بے داغ ہو، کیونکہ اس سچویشن میں، اس کشمکش میں، اس کریٹیکل حالات میں یہ مختصر جماعت، یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو اپنے بلند اخلاق ہی کے زور سے جیت سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس سورہ میں چھوٹنے نہیں پایا ہے۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی و تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا، اس کو واضح کرنے کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین تینوں گروہوں کی غلط مذہبی تصورات، سپرسٹیشیس تھنگ اور غلط اخلاقی اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔